18واں رکوع 24واں پارہ. بس یہ رکوع ہے تقریباً پارہ ختم ہونے والا ہوں. اس رکوع کے بعد چند ایتوسن سے پارہ ختم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. لفظی ترجمہ: ومن اور کون شخص، احسن زیادہ بہتر ہے، قولاً بات میں، ممن اس شخص سے، دعا جس نے بلایا، الی اللہ الی وحدانیت اللہ اللہ کی وحدانیت کی طرف، وقال اور کہا، وعمل صالحا اور کام کیے نیک، عمل کمیات نے یعنی عمل کیے نیک، اچھے کام کیے. وقال اور کہا، اننی بے شک میں، من المسلمین مسلمانوں میں سے ہوں. ترے چیزاں اس آیت کریمہ نے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. ما قبل مضمون نال اسنا انج ربط بنسی. اس صورت مبارکہ نے بالکل ابتداء اللہ فرمانے فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون کہ ان کی اکثریت اعراض کرتی ہے، روگردانی کرتی ہے، اور سنتے بھی نہیں، سننے بھی نہیں تے سننے واسطے آنے بھی نہیں. اعراض کرنے، روگردانی کرنے، پیٹ پیر کی پرٹ ہو. اگے پھر چل کے کل دا جڑا رکوع ہے پچھلا جمعرات دا، اس چاہیا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، یہ قرآن نہ سنو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں جس میں خدا کی توحید ہے، والغوا فیہ اور اس میں شور کرو تاکہ تم غالب ہو جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغلوب ہو جائے. یہ کردار ہے مشرکین مکہ، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی صفات ہیں ان صفات جو ایک صفت قرآن مجید نے یہ بھی بیان فرمائی، وداعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کے حکم سے آپ اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینے والے، بلانے والے. تو آپ دائی ہیں اور ہر مسلمان دائی ہونا. جس بندے بھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ دائی ہے. کہ مطلب کسی نہ کسی جگہ تے، کسی نہ کسی وقت، کسی نہ کسی بندے نال کوئی نہ کوئی دین نی گل، ایمان نی، اعمال نی، آخرت نی وہ گل کرنا، اساں ترغیب دینا، دعوت دینا، راغب کرنا بھائی گل من کہ کوئی نماز ناقصی، کہ کوئی زکوٰۃ ناقصی، کہ کوئی شرم و حیا نی گل کرے سی، کہ کوئی صلہ رحمی نی گل کرے سی، کسی پڑوسیاں نال اچھا ورتنے کی گل کرے سی، ایمان کی نسبت لا کرے سی، تو یہ ساری دعوت چاہ سی. اور پھر پورے دین کی طرف بلاؤنا یہ بھی دعوت ہے. اپنے بھائیاں بلاؤنا یہ بھی دعوت ہے. دوسرے بھائیوں کو پہنچ کے انہیں دعوت دینی، انہیں آپ کی دعوت ہے. تو ہر کلمہ گو مسلمان اللہ نے سان دائی بنائے. تو سب تو بڑے اور ساڑھے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفت لی ہے داعین الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والے، بلانے والے. دعا یدعو دعوت میں تھینا صدنا بلانا جی روٹی واسطے اگر جی دعوت کی مطلب دعوت بے روٹی نے کھانے واسطے بلایا گیا، اور کسی کمی نہیں دعوت ہے جی یعنی اس کمی واسطے بلایا گیا آؤ جی. تو مسلمان یہ دائی ہے اللہ کی طرف، یہ دائی الی اللہ ہے خدا کی طرف دعوت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفتوں کی دائی ہے. اس واسطے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترے صفات بھی بیان کی تھیں.
امت نے دائی نہیں ان ترے صفتاں ہونی چاہیے، اور کافر نے رویے نے مقابلے وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے اختیار کریں وہ دسا کہ ان نہیں سنی تھی سناؤ ہی نہیں، ان شور کریں انہیں بکی پاؤ، یہ بھی ایک طریقہ، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ تسی نرمی کرو، صبر کرو، برداشت کرو، اور وہ سختی کرن تسی انہوں نے ہمدردی کرو اور نرمی نال قریب کرنے کی کوشش کرو۔ نرمی نال قریب کرنے کا نتیجہ کہ نکل سی کہ سخت تو سخت دشمن بھی ایک دن دوست نی شکل اختیار نہ رہو۔ سا حیا سی شرم سی مینڈے رویہ کیا جاتے اس بندے نے وہ مینڈا اخلاق کی تو تسی بجائے سختی تے ڈانگ مارنے نے تسی اخلاق حسنہ اور اخلاق کریمہ نال اس آدمیاں قریب کرو اور اس نے سختیاں تبدیل کرنے کی کوشش کرو۔ ہاں بعض مقامات ہوتے سختی نہ جتھے کام نہیں چلنا اتھے یہ بھی فرمایا وغلظ علیہم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نرمی نہیں وکھاؤنی تے سختی وکھاؤ۔ سختی بھی ہے اور نرمی بھی ہے، زیادہ تر نرمی تے گاہے گاہے سختی بھی ہے۔ تو فرمایا ومن احسن قولا، اس سے بہتر اچھی بات کس شخص نہیں ہو سکنی، دعا اللہ، جڑا دائی اللہ لوکاں خدا نی توحید نہیں صدرہ، خدا نی وحدانیت نہیں دس صدرہ، وعمل صالحا تے نیک عمل خود بھی کر رہا، اور اس دعوت اللہ نے وچ اور نیک عمل کرنے وچ اس اپنی کوئی نمایاں حیثیت نہیں سمجھی ہوئی، بلکہ اس دعوت نے باوجود اپنے بارے اس نے ای رائے وے اننی من المسلمین کہ میں بھی عام مسلمانوں کی طرح ایک عام مسلمان۔ ہاں اللہ کی طرف جو رتبہ درجہ مقام وہ ایک الگ شان، نبی تے چونکہ انہیں ساری کائنات تو اعلیٰ ترین انسان تھے، سردار ہونے نا، اس سے فرق کوئی نہیں، لیکن حیثیت نے لحاظ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنے تشریف فرما ہوندے کہ او بندہ انجان جس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اج تک نہیں ویکھیا، وہ باہروں آیا وہ سمجھ نہیں سکنا ہے اس پورے مجمع میں حضرت محمد رسول اللہ کی ذات کیڑی۔ ہاں آپ نے چہرے انور نی حسن و جمال نی اس کیفیت نی وجہ تو اندازہ کر سکنا ہے اس ہستی نے چہرہ سب تو منور ہو سکنا انہوں میں، لیکن اس تو علاوہ اجڑی نی حیثیت، لباس نی حیثیت یا اور کوئی جی ہٹو بچو والی گل ہے یہ کوئی حیثیت نہیں، بلکہ عام مسلمان جی بیٹھے ہونے صحابہ نبی علیہ السلام اسی طرح بچ بیٹھے ہونے تو سائل آ کے پوچھنا ہونا ہے ایوکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آنے بھی چکے ہیں۔ ایک عورت غالباً فتح مکہ نے دن کو گل کرنا چاہتی ہے یا آخری حجۃ الوداع نے وقت کو گل کرنا چاہتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روب اور جلال نہیں وجہ تو گل منہ چ نکلنی نہیں، یہ بندہ تھوڑا جہا وڈے بندے نے سامنے کھڑو کے تھوڑے جہا گل کرنے تو شرمانا آ گیا، چپ ہوئے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اساں فرمایا بھائی پریشان نہ ہو، کیوں چپ کر گئی، کیوں گھبرا گئی، میں اس ماؤ نہ پتر ہاں جیڑی سکا گوشت پکا کے کھینی، میں کوئی جابر کوئی بہت بڑا کسی بادشاہ نہیں اس کیفیت میں بندہ نا، میں عام انسان جس طرح عام انسان ہے اسی سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے شان اور مرتبے نے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی کوئی حیثیت اجھنے نہیں چلنے کوئی نہیں بڑھائی۔ فرمایا ترے چیزاں دائی نے بارے، پہلا دائی نے دعوت کے، دوسرا دائی نہ کردار کے، تیسرا اس دائی نہ اپنی دعوت کے مطابق عمل کتنا، یہ ترے چیزاں اس آیت کریمہ بیان کی گئی۔ من احسن قولا ممن دعا، اس کار دعوت بیان کی گئی کہ دعوت کیوں ہونی چاہیے، دعا الی اللہ،
اللہ نے خالص توحید نہیں، اللہ نے وحدانیت نہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی سنت نہیں، اتباع نہیں، دعوت ہونی چاہیے۔ تو دعوت جسے کوئی دائی دیسی سب تو پہلے دعوت نے متعلق تکا ویسی سوچا ویسی سنا ویسی دعوت کے دے رہا۔ کچھ لوگ کفر نہیں دعوت دے رہے ہیں، یہود و نصارہ بھی دائی بنے ہوتے ہیں، کفر نہیں دعوت دے رہے ہیں، مرزائی دعوت دے رہے ہیں، کفر نہیں دعوت دے رہے ہیں، باقی مشرکین شرک و بدعت نہیں دعوت دے رہے ہیں۔ تو ہر دائی نہیں دعوت میں کن نہیں رکھنے۔ فرمایا دعا اللہ، اس دائی نہیں دعوت سننی جڑا اللہ، الہ دین اللہ، الہ توحید اللہ، الہ وحدانیت اللہ، جو اللہ نے وحدانیت اور خدا نے وحدانیت پیغمبر نے سنت اے چیزاں اے دعوت کی بنیاد ہے۔ تو اس نے مطابق جڑا دعوت دے رہا کتاب و سنت نے مطابق اس نے دعوت نہیں توجہ کرنی، اس نے دعوت بہت اچھا قول ہے، اس تو ودیہ قول کسی نہ نہیں۔ دوسرا وعمل صالحا، کہ اس دائی نہ اپنا عمل اس اپنی دعوت نے مطابق کتنا دعوت دینا توحید نہیں کہ خود شرک پہ کرے نا، دعوت دینا سنت نہیں کہ خود بدعات وچ ملوث ہے۔ فرمایا وعمل صالحا، یہ دائی رکھ کہ دسا گیا عمل کہ اس دائی نہ عمل اپنی دعوت نے مطابق ہوئے، اور دائی نے دعوت چونکہ اللہ اللہ نے توحید اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی اتباع ہے، لہذا اس نا عمل، اس نے شادی، اس نے خوشی، اس نے غمی، اس نے موت، اس نا سفر، اس نا سارے معاملات اے ہون عامل صالحا، نیک عمل ہون۔ اور صالح عمل اس عمل آکھوینا جڑا توحید نی بنیاد تے سنت نے مطابق ہوئے۔ اگر عمل سنت نے مطابق کر رہا، عقیدہ اس نے شرکیہ، تو یہ دائی کوئی نہیں، یہ اپنی دعوت عملی لحاظ نہ جھوٹا۔ اگر او بندہ دعوت توحید نہیں دے رہا، عمل بھی عقیدے بھی اس نے توحید آڑا، عمل چو بدعات چ ملوث ہے، یہ اپنی دعوت ناکارہ، کیونکہ اس نے عمل اتباع سنت نے مطابق نہیں۔ تیسرا اس نے کردار ہے وقال اننی من المسلمین، اور وہ کہے کہ میں عام مسلم، کوئی اپنی حیثیت نہ بڑھائے، بندے آ کے میں کچھ نہ وچ کوئی گل ہوئے تو ماں وے کچھ فلاڑی سمجھے نہیں کچھ نہیں نہ اللہ واسطے، کوئی سمجھے تو نہ سمجھے تو کوئی اچھا کہتا برا کہتا، دعوت صرف اللہ واسطے۔ اور ایک عام مسلمان کی حیثیت نہ خدائی یہ نہیں کیا کہ جی میں دعوتی ہاں نعوذ باللہ میں نبی ہوں، میں مجدد بن گیا اور میں بہت بڑا فلانا مفتی بن گیا نہ، وہ آپ سمجھے بھاویں خدا اساں کیڑے مقام کتنا علم وڈا چھوٹا جتنے بھی دے کچھ کہ حیثیت ہی جو ہے وہ سمجھے اننی من المسلمین، میں ایک عام مسلمان ہاں، جی عام مسلمان مقام تشان خدا نے سامنے نا میں بھی انجا ہونا، اللہ تعالیٰ میری بھی اس محنت کی دعوت قبول فرمائے۔ اترے چیزاں اس آیت دائی نی دعوت کی ہوئے سنت نے مطابق، اور توحید یعنی کتاب و سنت نے مطابق دعوت، باقی کوئی دعوت نہیں، وہ گمراہی۔ اور دائی نہ عمل اس اپنی دعوت نے مطابق توحید و سنت نے مطابق عمل ہوئے، ورنہ وہ اپنے دعوے ناکام سمجھے۔ تیسرا اس نہ کردار شریفانہ اور اپنے آپ ایک عام مسلمان نصافِ سمجھے، دعوت نے ذریعے یا اس نے ذریعے وہ اپنی کوئی مستقل حیثیت نہ سمجھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک کے وے جڑا بندہ باوجود بہت کچھ اس نے علم کمالات فضائل نے بھی وہ آپ عاجز اور کمزور سمجھے نا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جڑا اپنے آپ پست عاجز کرے نا مخلوق نے سامنے، رفعہ اللہ، اللہ اس رفعت اور بلندی عطا کرے۔ اور جڑا بندہ اپنی حیثیتاں تے بلندی نہیں کوشش کرنا، خدا اس کا پست کر۔ تو یہ دوسری اور تیسری چیز ہے جی آگو جی ولا تستوی، اور برابر نہیں الحسنۃ نیکی، السیئہ برائی،
برائی اور نیکی برابر نہیں۔ فرمایا اگر دائی تو نیکی نہیں دعوت دے رہا تے تیرے نال برائی نال اگو کہ نہ اس مقابلہ یا برائی نال تیرا مقابلہ کیتا گیا، تھوڑا استقبال کیتا جا رہا، اس تیری دعوت اتے تدھاں غلط اور برا بھلا آکھا جا رہا، تو ہن تو کی کر؟ فرمایا نیکی اور برائی برابر نہیں۔ تو اگر اچھا کام تے نیکی والا کر رہا عند اللہ اجر اس، اور دوسرا بندہ برائی والا کام کر رہا، یا تے اللہ اساں توبہ دی توفیق دی دیسی، یا پھر اپنی اس حرکت نہ اس فعل نہ اساں اللہ کی طرف سزا اور گرفت اور پکڑ اسی۔ لہذا نیکی تے برائی دو برابر نہیں، نیکی نیکی ہے اور برائی برائی۔ ہن اگر واسطہ پہ گیا نیکی کرنے والے برے ماحول اور بری سوسائٹی نال، وہ کی کرے؟ ایک صورت ہے جیسی کرنی ویسی بنی، اینٹ کا جواب پتھر سے۔ بعض دفعہ اس نال مسئلہ حل ہوئے نا، لیکن اس وے ہونا جس وے اینٹ نے جواب پتھر دینے والی نی پوزیشن تے قوت زیادی ہوئے تے اگلے مغلوب ہوئے، اس وے تو وہ سختی کرے تو سختی وارث تے جی اس نے اپنی حیثیت پوزیشن کمزور ہے تو سختی باعث ندامت بنسی۔ لیکن عمومی حالت مفید کیڑی شے ہے، فائدہ کیڑے کمی چے؟ فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، جی نا، ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو ایسے طریقے سے دور کر جو بہترین طریقہ ہے، اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ برائی سن کے صبر کر کے اس برائی آڑیاں برائی چو کٹھنی نہیں اور نیکی آڑے پہلے آنی نہیں، کوئی تجویز کوئی ترتیب سوچ تاں جے توڑی اس محنت نال کوشش نال صبر نال حوصلے نال فَإِذَا الَّذِي فے نتیجی نہیں، اچانک نتیجہ کیا ہوگا؟ اِذَا الَّذِي وہ شخص بینکا تیرے درمیان و بینہ اور اس کے درمیان عداوت تھی، ایک ہونی یہ ذاتی عداوت، وہ بندہ بچ کے نہیں سٹے نا، اللہ کی توفیق چاہ دے، ایک ہونی یہ عقیدی نہیں عداوت، وہ عقیدے اور مذہب نہیں دین نہیں عداوت اس وقت تک ہونی جس سے دعائیں بندے نہیں رائے تے خیال وکھرے وکھرے۔ اگر ایک آدمی عقیدے نے لہذا مخالفت ضد کھڑا، اساں سمجھایا گیا سمجھینا اس نا مروت رواداری صبر برداشت کرنے اللہ کو دعا کرنے توفیق منگنے اس نے کھوپری چاہ گا یار میں جی ضد پائی کھڑا غلطی تھی کیا جس وی وہ گل سمجھ آ گئی ہن وہ تہاڈا دوست بھی بن ویسی تے تہاڈا بھائی بھی بن ویسی، عداوت بھی ختم سی۔ فرمایا ادفع باللتی احسن طریقے نال اس برائیاں تو دور کر، نتیجہ کیا ہے اسی فَإِذَا الَّذِي پس اچانک وہ شخص بینک تیرے درمیان و بینہ اور اس کے درمیان عداوت تھی دینی دشمنی تھی، کأنہ اس عمل نال اس محنت نال گویا کہ وہ ولی دوست ہے حمیم پیارا، ہاں بڑا پیارا تے بڑا میٹھا تے دل جانی دوست بنا دو چلا دو جی کی پتہ چلی مجھے اللہ معاف فرمائے، تو اس میں ٹائم کوئی نہیں، ولی حمیم تیرا پیارا دوست بن جائے گا۔ ہاں محبت نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو لے کے اج تک جتنی بھی غالی قسم نے لوگ ضد چھوڑ کے دین والے پلے آئے ہیں، اکثریت ویکسو تو آکھنے ویکھنا سمجھنے سمجھاونا صبر برداشت نال آخر اللہ تعالیٰ انہاں توفیق دے دیتی۔ بعض لوگ سختی نال بھی ڈر کے توبہ کر گئے تو پھر اللہ تعالیٰ حقیقی توبہ نے بھی توفیق عطا فرما دی، لیکن زیادہ مناسب طریقہ یہ ہے۔ اگو وما یلقاها، ہاں میں سمجھانا چاہتا وما یلقاها لقاء ملاقات آنکھ میں، اور نہیں ملتا یہ اعزاز الا الذین مگر ان لوگوں کو صبروا جو صبر کرتے، یہ اعزاز نہ ملنا جڑے لوگ صبر کریں برداشت کریں کڑوی کسیلی جھلی رکھیں
اللہ دے متوجہ ٹکرانے انہوں نے بار بار وہ برداشت سے اللہ تعالیٰ بعض دفعہ غالی تو غالی انسان میں بھی دل پھیر دے، بعض دفعہ نہیں پھرنا، بعض دفعہ سختی کرنی پڑے، بہرحال وہ حالات اور وقت نہیں نزاکت نے مطابق۔ ہاں کی لفظ پڑھنے پہ یلقاها الا الذین صبروا، مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ اعزاز حاصل نہیں ہوتا مگر بڑے نصیب والوں کو، اور سب تو بڑے نصیب والے انبیاء علیہ السلام، گڑوں میں اوجریاں برداشت کر کے، بچیاں دیاں طلاقاں برداشت کر کے، وٹے برداشت کر کے، تانے برداشت کر کے، تے گالاں کی قسمیاں ساحر تے مجنون تے گالاں برداشت کر کے، تے قتل نے منصور بنا لیا، قاتلاں معاف کر کے تے انہاں ساریاں بخش دیتا تے بدلہ نہیں کیتا اپنی ذات واسطے، الا الذین صبروا، یہ او لوگ ہیں جنہیں بہت بڑے حصے والے تو بہت بڑے صبر، اصل انبیاء علیہ السلام کی شان ہے۔ تو پھر انبیاء علیہ السلام تو بعد جتنا کوئی اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل، سب تو زیادہ آزمائشت امتحان انبیاء علیہ السلام تے ہیں، پھر جتنا جتنا کہیں بندے نے اللہ نے نبی نے اطاعت تے فرما برداری ترقی تے بلندی ہے، اتنی اتنی اس تے آزمائش آنی رہی ہے، اور ان آزمائشیں پہ اللہ تعالیٰ کرنا کامیاب فرمایا صبر کرنا، برداشت کرنا، مخالف نہیں بری بلی سن کے خاموش ہو بننا، اس نے ہدایت نہیں دعا کرنی، اس واسطے محنت کرنی بھائی بندہ صحیح آ ونجے، راہ راستے آ ونجے، ہر لحاظ نہ فرمایا ای بڑے نصیب اور حصے والے نہیں کرنے۔ اگو پھر اس وقت ایک اور سنگھی ہے شیطان تے نفس، وہ وچکار اپنا کام کرنوں نہیں جانا، وہ فوراً دسنا بدوں کوئی قسم توڑے ہاتھ دو کوئی نہیں، توڑی زبان کوئی نہیں، توڑنا بندے کوئی نہیں، توڑنا فلانا ہی نہیں، تو فلانا نہیں تھی، وہ فوراً بندے ایڑ لینا، چوک دینا، یہ جانور نہیں نہ ٹرنا، کہ پچھو ساں چکا مرے نے، ہد مرے نے، ہد نہ پیڑ تھی نہیں کہ بھائی پانا، تو شیطان ہد مرے نا، کہ کو قومیت نہیں ہد میں، تو فلانی قوم بندہ دیکھنا تھی اکھنا، کہ کو علم نہیں، تو ہیڈا وڈا عالمی تو فلانا چل جا دعائیں کرنا، تو چپ کرو میرے صورت کا موئے، کہ کو مال نہیں، کہ کو برادری نہیں، کہ کوئی نہ کوئی بڑا استاد ہے، وہ ضرور پہنا پاؤنے سوال نہیں رہنا۔ فرمایا تسی اگر اتنی کوشش کرو بھی صحیح، یہ دشمن تھوڑا جو موجود ہے اس تو کوئی نہ کوئی حرکت کراؤنی ہے، لڑائی بھیڑا کرا کے اس سارے تھوڑے منصوبے اس خاک میں لاؤنا، تو پھر کی کرے سو اما ینزغنک کا، اگر چوک دے تم کو ہدھ مارے تو ساں من الشیطان، شیطان کی طرف سے، نزغن چوک، اگر تو ساں ہدھ لگ ونجے شیطان کی طرف کوئی ہدھ، شیطان تکڑتی پونچ کپے تھی نہ خبردار، تو پھر کی کرو؟ شیطان نے آکا فرمایا فاستعذ باللہ، فوراً اللہ کی پناہ میں آ جائے، اور ای گل فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئی تو ساری امت سنائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایڈی بڑی ذات ہیں جنہوں نے دعا مقبول ہوئیاں، جنہوں نے اتنا بڑا شان ہے، انہاں بھی فرمایا گیا اگر شیطان ای گل پائے آکھا انہاں گیا دسا ساں گیا، تو پھر کیا کرنا؟ تساں بھی اللہ نہیں پناہ چاہویں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہ میں تیری پناہ چاہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہوا ہے تسی فور خدا نی پناہ تلاش کرو۔ اچھا اس ایت تے غور کرو، اسی آنے اساں پناہ بی بی رابو نہیں، اساں پناہ باب میاں شیخ طور میں، اساں پناہ داتا صاحب علی حجویری نہیں ہے، اساں پناہ پنجتن پاک نہیں ہے، اساں پناہ امام نہیں تے روح پاک نہیں ہے، اسی سا دین سمجھے نہیں، اور نال نال ہے یہ وسیلہ آڈا شرکہ وسیلہ سمجھا، یہ پناہ یہ پناہ تونڈی ووٹ ہے، اسی نکی نکی ونیا اساں آیت الکرسی پڑھے میں یہ سنیں گے، آیت الکرسی وچ قرآن آسے پاسے تو رحمان، ای جی آیت الکرسی پہ آیت الکرسی پہ بنی، اگو ہے لوئے نہیں کنجیاں ترامے کوٹ، پتہ نہیں وہ کیا ہے ترامے کوٹ، اگو لفظ ہے یا نبی تونڈی ووٹ،
اس واسطے میں عرض کی تھی اسی اوٹ تے پناہ منگنے بچپن تو ہی اوٹ تے پناہ پکائیے اولاداں بچیاں ساریاں یہ اگیں ٹرنی وینی اللہ معاف اللہ اپنے نبیاں کی پہ فرمانے جی قرآن دے غور کری تو پتہ لگنا اب گل تو کچھ ہو نہیں اساں کچھ ہو رکھا استاد مولانا خلیل احمد صاحب بچر والے گل کرن لگے حکمیہ شعر صاحب ہے فان ہے بڑے مڑک ہے بچہ رہے مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے کوشش کی تھی بھائی اساں کدے قرآن آ ونجا درس چ آیا کدی اساں بھی خیال آ گیا جڑ ملا تے آکھنے کا مول صاحب ماں قرآن شریف نہ ترجمہ پڑھاوا کہ جی میاں شعر ہے جی ضرور مڑ خیال تسی دے بھائی مدرسے چ یا ونجے سنگی بھی ہونے انہاں بھی فائدہ ہوئے سی ان بھی پڑھ ٹھیک جی ایک جڑا مولانا حسین رحمۃ اللہ نے پڑھایا دوئے جڑا مولانا حسین رحمۃ اللہ نے پڑھایا تریے جڑا مولانا حسین رحمۃ اللہ نے پڑھایا چوتھے جڑے میاں شعر اور کوئی نہ آئے انتظار کی تھی بھائی چلو کل کیا پڑھ سکو وہ چھوڑ گئے کوئی نہ آئے حضرت مولانا حسین رحمۃ اللہ علیہ مولانا خلیل احمد صاحب فرمائیں کدیں رائے تو مل پے نا آنے بہنے کہ میاں شیر صاحب تسی ترجمہ تے نہ آئے وا تساں تہاڈی بڑی انتظار کیتی فرماون لگے مول صاحب ترے جڑے میں گاں تہاڈے کو ترجمہ پڑھا میں سمجھ گیا کہ قرآن والا راہ وکھرا تے اڈا راہ وکھرا تین جڑا میں سمجھ آ گئی قرآن راہ وکھرا تے اڈا راہ وکھرا حضرت مولا حسین رحمۃ اللہ فرماون لگے اللہ راضی ہوئی یہ گل تساں سمجھاونی ہے تساں تین جڑا سمجھا اسی جس رائے تے بال بچے سمیت ٹرے وینے ای قابل نہیں وینے چپل ای رادو ہی پلے وینا پیا اس واسطے فرمایا خود پریں تے کہ جی چالن دے ہوسی اس دوسری سائڈ دے اچھا فاستعذ باللہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسی صورت آ گئی نا شیطان نے کوئی چکر چلانے کیتی ہے تو پھر اللہ کو پناہ دو سوال پیدا ہونا بے اللہ نے نبی ایڈے بڑے انہوں شیطان نے کیا آخنا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماؤ ساڑھے نال تے شیطان نے تواڈے نال کیا پر میں ہاں میں بھی شیطان ہے لیکن وہ تسلیم ہو گیا وہ میں نے کوئی گل کر نہیں اسلم دوسرے لفظ اسلم ماں اللہ اس نے شرط بچا کے تھا وہ میں نے کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکی یا وہ متی ہو گیا تابع ہو گیا ماں کوئی وسوسہ نہیں پہنا پا ہی نہیں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پہ پڑھنے ایک ابلیس آیا کہ وہ کوئی نماز خیال مبارک بدلا کے کچھ کرن لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکڑ دیتا پھر چھوڑ دیتا فرمایا اس طرح اس کیتا میرا دل کیا ایسا میں کہ تھمے نہ بند چھوڑا تو مدینے جا کر آگے اس نہ کھیڑ سکتا بلہ بات میں چھوڑ دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے محفوظ کیا اس نے باوجود سنایا نبی علیہ السلام گیا تو دس آسان گیا کوئی شیطان اپنا کام کرو نہیں رانا اور سا بڑے تجربے نیکی نہیں شکل چاہے تھی گناہ نہیں شکل چاہے تھی کوئی شکل آئے فاستعذ باللہ میرے محبوب وسلم تسم بھی اللہ نے اوٹ تے پناہ تلاش کرنی معلوم ہوا اوٹ تے پناہ دینے والا صرف ایک اللہ جڑا نبیاں بھی پناہ دینا نبی بھی اس نے اوٹ تے پناہ چاہنے باقی کوئی ایسا کائنات چو شخصیت نہیں جڑی اللہ نے مقابلے میں کسیاں پناہ دے سکے پناہ دینے والا ذات صرف ایک اللہ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم فاستعذ باللہ اللہ سے پناہ ماں کیوں انہو بے شک وہ اللہ هو السمیع دورو نیڑو ہر کینڈی سننے والا ہوے العلیم دل ہی نہیں جاننے والا ہوے کیڑا پناہ منگ رہا تے کیڑا پناہ میرے دل وچ کی ہوے تڈے دل وچ کی ہوے اللہ نے ذات تو بغیر کوئی نہیں جان اکھے جی فلانا اللہ نے ولی دل ہی نہیں بجھ گئی نا اس کو دسے نا تونے دل وچ ہی وے تونے دل وچ ہی ہے جھوٹ ہے دل ہی نہیں ہے سوا رب نے اور کوئی نہیں سمیع علیم ہر ایک کی سننے والا بھی اللہ ہر ایک نے دل ہی نہیں جاننے والا بھی صرف اللہ اچھا اگو جی یہ گل مکی اگو فرمائیں اللہ تعالیٰ ومن آیاتہ اور اللہ کی آیات دلائل توحید میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے پیچھے بہت ساری اللہ نے وحدانیت نہیں دلیلیں دی تھی اور میں ان دلائل وحدانیت اور توحید میں سے ایک یہ بھی ہے ہاں جی اللیل والنہار رات اور دن
والشمس والقمر فرمائی اللہ نی وحدانیت نے سمجھنے ہوتے خدا وحدہ لا شریک لا سمجھنے ہوتے یہ دلیل رات آ گئی کتھوں آئیے اس نے ڈکو نہیں ڈکی اس نے رفتار تے سفر اس نے روکو کنٹرول کرو نہیں رکو جس وقت رات شروع ہوئی ہے چلنی ہی وینی ٹائم لگنا وینا وینے 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 صبح آوے رات کوئی نہیں روک سکنا آئی کتھوں ہوئے اللہ ہی آندھی ہے کیڑی زمین تو کیڑے خطے چو کتھوں آئیے انہاں نہار دن آوے سی یہ اس مالک نے قدرت کی نشانی رات سیاہ کر دیتا اور دن نہ سفید کر دیتا اگر وہ چاہے رات سفید کر دے تو دن نہ سیاہ کر دے اسے دن اور وہ کرے نہ رات سفید بھی کرے نہ تے دن نہ سیاہ بھی پہ کرے نہ تے آپ دسے نہ پیا اللہ تعالیٰ فرمانے یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل میں اللہ نہیں کرے نہ سردیاں نے موقع تے دن نہ جڑا او وادھو حصہ جڑا گرمیاں چ ہونا ہے اساں رات شامل کر دیں 5 بجے دیوں لتھ جی تے 5 بجے تو بعد رات آ گئی تے گرمیاں وچکار تقریباً 7:35 منٹ تے دیوں لانا ہے یہ 2 گھنٹے کپ کے جناب اللہ راتی پا چھوڑے تے گرمیاں وچ صبح 3:30 4 نے قریب تے ہن 5:30 تے 6 نے قریب بن کے تے اذان ہونی تو کتنے گھنٹے 2-2.5 گھنٹے صبح کٹ کے 2 شام 4-5 گھنٹے کٹ کے دن نے چٹے اس سفیدیاں رات پا کے کالا کر چھوڑا تے ہن گرمی آسن یہ کالی رات ہے 5 بجے شروع تھی ہے تے صبح تقریباً 6:15 6:30 تک ٹکی رہی ہے تے اللہ تعالیٰ اساں کٹ کے گرمیاں وچ تے 3:30 4 بجے تو بعد چالنا کر دے سی وہ 2.5-3 گھنٹے ادھروں کٹی ویسا ادھروں 5 تو بعد 7 7:15 7:30 2.5 گھنٹے 2.5-3 گھنٹے ادھروں کٹ کے کم از کم 5-7 گھنٹے کٹ کے اللہ تعالیٰ تیاری پا دے سی یہ رات گرمیاں وچ اللہ چٹی کر دے سی وہ چٹی تیار گرمیاں وچ جڑی سردیاں چ اللہ تعالیٰ نے کالی کر دی فرمایا من آیات اللیل والنہار والشمس والقمر اللہ نے وحدانیت سمجھنے واسطے کہ کائنات وہ وحدہ لا شریک لا محض اپنے حکم نہ چلا رہا کہنے حوالے ککھ بھی نہیں اس کیتا اگر اور کوئی شے سمجھ نہیں فرمایا رات تے دن اور اسی طرح سورج اور چاند ویکھتے بس اچھا یہ ویکھتے نے خدا نی وحدانیت نی دلیل تے پھر جس سے ان رات دن خدا بنائیاں تے تساں کیوں بنے تساں بھی تو خدا بنایا ہاتھ کہہ دیتے ہیں خدا زبان کہہ دیتی خدا پیشانی نک کہہ دیتا خدا تے پھر جس نے ایڈے بڑے احسان ہیں اس نے اگے سجدہ ریز ہونا چاہیے نا اس نے اگے سر جھکاونا چاہیے اور اسی نے حمد و ثنا سے تعریف کرنی چاہیے اور سب تو بڑی عبادت سجدہ فرمایا سب تو زیادہ بندہ اللہ نے قریب اس وقت ہونا جس سے وہ متھا سر زمین تے رکھ کے آکھنا پہ ہونا سبحان ربی الاعلی سب تو قریب وقت فرمایا لا تسجدوا للشمس اور سورج نہیں پوجا کرنے والا حیا کرو سورج خدا بڑا اس میں سجدہ نہ کرو ولا للقمر اور چند نہیں پوجا کرنے والے حیا کرو ستارے نے پوجا کرنے والے حیا کرو اس کی پوجا نہ کرو واسجدوا للہ اللہ کے سجدہ تے چاند تے سورج نہیں پوجا کرنے والا تا حیا کرے تو خدا کے سجدہ کرے تے بی بی رابو صاحب تے بابا میاں ہماؤں تے میاں شختور تے بابا سڈا کوٹیا تے دوئی تریے انہیں لگے ون کے بابا میری توڑنے کے توڑی خدا آگے تے منیا چمنے والا تے متھے ٹیکنے والا ای کہڑا حیا کرے ای کہڑے کے کرے ہاں فرمایا دو نہ گھن کے آسمان تکو پھر زمین نہیں تھے لگیا ہو کوئی شے بھی ایجی نہیں جس نے اگے یہ پیشانی جھکائی بنجے اللہ ہی نے بنائی اللہ کی جھکسی اس نے حکم نہ اس نے اگے سجدہ کرے سی فرمایا کسی اور اگے سجدہ نہیں کر جب سجدہ نہیں کر سکنا تو رکوع بھی نہیں کر سکنا جسے رکوع نہیں کر سکنا تو اس کا غیبانہ حاجات پکار بھی نہیں سکنا اس واسطے صرف ایک اللہ کی پوجا کرو اور اسے پکارو الذی خلقہن ہاں جس نے ان سب کو پیدا کیا
جی ان کنتم ایاہ اگر اس اللہ ہی کی عبادت کرنے ہو تو وقت تک کرو اس اگے سجدہ تے ہر جنڈی کنڈی اگے سر پا کے تو خدا نی عبادت غیراں شریک بناونے والے ہو تو پھر رہی ٹوٹی متی کرو تے جواب دیو سو تے جی نہ باز آسو تے اتھی بھی کٹ پوسی تے اگو تے بالکل وقت جے طے تھیا کھڑا او تے بہار او تے جہان جے اسے کٹ واسطے بنا اس واسطے انہیں نہیں پوجا پاٹ رکھا جی فَإِنِسْتَكْبَرُوا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر لوگ استکبار کریں نہیں یہ سی کرتا ہوں تسی کون ہوندے ہو اسی ہن وینے پے سوا جھنڈے کی دی وینے ساڑیاں ماواں بہناں اللہ پاک سمجھ دے اسا سارے او جی اکھے کپڑے دکاندار دسے نے نہ کہ جی فلانے رنگی نہیں دیو کپڑا کوئی کاسے کیوں کہ کرنا اکھے جی او بی بی رابو تے جھنڈا بننا بی بی رابو تو چھاڑ سٹنا بی بی رابو تے نہیں کرنا کیوں پہ چھٹے نہیں تھی کیوں پہ کرے نہیں اس نے یہ عقیدہ کہ بی بی رابو صاحبہ میرے ہر دکھ سکھ نہ پتا ایک دعا میں جسے ویسا اس نے سامنے صحیح سٹے سا وہ خوش ہو ویسی خوش ہو کہ جیڑی میرے تے ہن مصیبت آئی ہوئی اسا ہٹا دے سی تے جیڑی اگے پہنچی نہیں راہ تے کدیں کھڑی اساں پیچھے ہی موڑ چھوڑی سی اس واسطے آنی نہیں میں بی بی رابو تے ون کی چڑھے سا کھنڈوری بی بی رابو تے ککڑ بھی اتھے ون کو سا تے نہ کہ کہ سلامے تے وینی پئی نہ ڈاہنا سلامے تے وینی بابا سلام نہیں یہ سارا شرک ہے اللہ ماں تو تساں شرک ہو بچا ہاں جی فَإِنِسْتَكْبَرُوا اگر وہ استکبار کریں نہ مانیں ضد کریں تو پھر فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ فرمایا کوئی گل نہیں اگر خدا نے سجدہ نہیں کرے میں تو کیا خدا نے وحدانیت کی کمی آ گئی کیا خدا نے جلال جمال اور اس کبریائی فرق آ گیا کوئی بات نہیں ساری دنیا کافر ہو ونجے کلو ہم ہر شے خدا نی باغی ونجے او دی حمد و ثنا اور کبریائی ایک رائی نے دانے برابر فرق ہوئی تے ساری کائنات زمین نے تے سر سجدے چ رکھ کے تے سبحان ربی الاعلی یہ اپنی شان کے مطابق خدا نی حمد و ثنا شروع کر دے اللہ پاک نی کبریائی اور عظمت ایک رائی نے دانے نے برابر اضافہ نہیں فرمایا حمید و مجید کوئی ہووے نہ ہووے وہ آپ ان تعریفاں نہ مالک کے جڑیاں اس نی شایا نشان کوئی یہ ساڈا فائدہ اسی اللہ کی عبادت کر سانس سجدہ ساڈا فائدہ فرمایا کوئی بات نہیں اگر تسی نہیں کرو نا انسانوں تھوڑے سجدے میں محتاج کوئی نہ میں تو جنت فرشتے نے کہیں شے نہیں سجدے نے محتاج کوئی نہ ورنہ میں ایک مخلوق بنائی ہے جساں فرشتے آکھے نے اور اودی شان کے لا یاسون اللہ ما امرهم یفعلون ما یؤمرون کہ جو اللہ انہاں بناونے تو بعد پیدا کرنے بعد حکم تے آرڈر دیتا قیامت نہیں صبح تک اس آرڈر تے قائم کھڑے اور جیڑا حکم دیتا وہی کرے نے پین انہاں وچ انکار نہیں یا گناہ نہ مادہ ہی کوئی نہیں تے جی تسی اگر انسان تھوڑی جڑے ہو ان چھوڑ دیو میرے اگے سجدے کوئی نہیں فالذین عند ربک او فرشتے او ملائکہ پہلا آسمان دو آسمان تری آسمان ستواں آسمان او عرش الہیہ اٹھانے والے فرشتے حملۃ العرش فرشتے اور حفظہ فرشتے جڑے دنیا تے اگے پیچھے خدا نے ڈیوٹیاں تے لائے ہوئے ہیں اے سارے فرشتے یسبحون اللہ نے حمد و ثنا تے تسبیحاں بیان کر رہے ہیں رات بھی دن بھی ہم لا یسمون تھکنے ہی نہیں فرمایا قیامت تک جنہ فرشتیاں اللہ نے رکوع وچ کھلارا او قیامت تک رکوع وچ کھڑے رسن سبحان ربی العظیم آکھنے رسن نہیں جڑے سجدے سر سٹ کے سبحان ربی الاعلی پہ قیامت نہیں صبح تک آکھنے رسن نہیں تھکنے جڑے تحیات نہیں شکل چٹ انہیں بیٹھے رسن جڑے ہاتھ بن کے قیام وچ کھڑے انہیں کھڑے رسن انہاں تو علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتت السما یہ آسمان کاڑ کاڑ کرے اللہ فرمایا حق کیوں سا جی کاڑ کاڑ کرے کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آسمان نے اتے ایک چپا جا خالی نہیں ایک چپا جا ان آسمانہ تے خالی نہیں جتھے فرشتے سجدہ کر سر نہ رکھا ہوئے تے سبحان ربی الاعلی نہ اپنا کرو چپا جا خالی جس اللہ نے جلال اور شان اور اس نے خدام اور اس نے تسبیحات بیان کرنے والے ایڈے ملائکہ تے فرشتے آسمان بھرے پے اور بندے توڑی سبحان اللہ نے کوئی محتاج ہے تو تکبر کرنا تو اس نال شریک بنا آکڑنا تو نہ نہیں ہاں جی
ومن آیاتہ ومن آیاتہ، اس اللہ کی وحدانیت کی نشانیوں میں سے آیات توحید، آیات تنزیہ، ہاں آیات کبریا میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے انکا تری الارض، انکا بے شک تو اے مخاطب ترا دیکھے گا الارض زمین کو خاشعتن دبی ہوئی، اے میٹھی نہ فصل شسر رات دے کڑک شڑک کپیاں یا ویسے میٹھیا تے زمین جڑی نا سک گئی کہت آیا، اس سکی ہوئی زمین دب وی نہیں بہ گئی، لیکن اب زمین تھلے پکی تھی پئی خاشعتن دبی ہوئی ویکسو، پھر فانزلنا علیہ الماء، اتارا ہم نے اس پر پانی، تو آسمان تو پانی آ گیا، پانی زمین میں داخل ہونا شروع ہو گیا، زمین کم ہے پانی چوسنا، وہ جسے پانی چوسے سی نا اہتزت وہ پھنڈن لگ گئی، اہتزت پھنڈ سی ابھرے گی، اگو وربت اور بڑھے گی، اور اس نے بچوں پھر انگوریاں نکلنے شروع ہو گئی۔ اچھا مک گیا، اچھا ہوں جی وہ زمین دبی پئی خاشعتن دبی ہوئی تھی، انزلنا اتارا ہم نے علیہ الماء اس پر پانی، اہتزت اس نے حرکت کی، پھر وربت اور پھلی اسے جو نکلی انگوری، او فصل تیار ہو، پھر اساں کپ کے تے بھوسا وکھرا تے دانے وکھرے، جانوریں خوراک انسانی خوراک، پھر زمین خشک ہوئی، پھر دب گئی، پھر بارش آئی، پھر اسی طرح اسے چکار سبزی اگی، پھر دب گئی، اسی طرح زمین خشک پئی ہوندی، خشک نہیں مثال مردہ جی شے ہوندی، اسے پانی پہ آنا کہ اس کے اوپر فصل نکلنی، یہ سمجھو زندہ ہو گیا۔ فرمایا کتنی قیامت نے منظر تو روزہ ہر سال ویکھنا، زمین خشک پئی ہوندی، پھر وہ پئی فصل باہر کٹھیندی، پھر وہ داتری راہ کپینے پین، کوئی مرنے پین، کوئی جمنے پین، کوئی کٹینے پین، کوئی آنے پین۔ ہاں اگو فرمایا ان الذی، بے شک 100% گل ہے، الذی وہ ذات، احیا جس نے زندہ کیا ہا اس زمین کو، جیڑا اللہ پانی زمین وچ پا کے اساں پھڈا کے اس وچ فصل کڈ کے زمیناں زندہ کرے نہ پیا نا، لمحیی الموتى، البتہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو۔ فرمایا معاشر تے کدی یقین کوئی نہیں ہے نا بھائی میں مرساں تے قیامت والے کوئی نہ اٹھساں، تو اپنی زمین تک ان معاشر نے یقین تو تاں آ گئے، یہ فصل باہر نکلے یقین ہو گیا بھائی دبے ہوئے دانے جڑے ان سارے باہر آ گئے، یہ دبے ہوئے دانے باہر آ گئے، انہوں کذالک نحیی الموتى، اسی طرح ہم زندہ کریں گے کن کو، نحیی زندہ کریں گے، اگو لفظ موتا، میت نہیں جمع موتا، بہت سارے مردے، سارے مردے قیامت اسی ہنجے زندہ کرتے۔ ہن جی قرآن مجید میں لفظ آ گیا موتا نا، اس سے تسی غور کرو، اللہ فرمانے نے قیامت آسی تے میں مردیاں زندہ کرے، تے آدم علیہ السلام تو لے کے اج تک تے قیامت نہیں صبح تک جتنے بندے مرسن، ان سارے کے حسن، ان سارے کے حسن جی، ان زندہ حسن نا، تے زندہ وہ ہونا جڑا پہلے زندہ نہ ہو، پکی گل، زندہ تو زندہ کوئی نہیں کرے، مردہ زندہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس ایت کریمہ وچ دس رہے ہیں میرے بندے ہو، چاہے تو ساں سمجھ آوے نہ ہوئے، چاہے تسی منو یا نہ منو، شہنشاہ وا میں تو ساں پوری اساں بصیرت نال اور پوری ذمہ داری نال تو ساں دسنا جی زمین چو دبے ہوئے دانے باہر کٹ کے زندہ کر دیتے نا، انہاں اے مردہ لاشاں جڑیاں زمین وچ دفن ہو گئیاں یا جناں ساڑ کے چھائی انہوں نے کھنڈا دیتی گئی تھی، وہ چھائی بھی زمین وچ رل گئی ہے، یا جناں پرندے چرندے مچھیاں شیر چیتے کھا گئے، او شیر چیتے مچھیاں مر کھپ کے وہ زمین وچ رل گئیاں، سارے زمین وچ رل گئے، نحیی الموتى، اے سارے موئے ہوئے قیامت والے اسی زندہ کر سکاں، لہذا قیامت لی صبح تو پہلے پہلے جس نے روح نکلا ہی لاش اس نے مردہ راسی، اے لاش زندہ نہیں، یہ اللہ نے قرآن میں فیصلہ اے کذالک نحیی الموتى، مومن علیین اللہ اس نے روح رکھا، روح قیامت والے دیہڑے جسے سارا جہان ختم ہو سی اس دیہڑے روح مرسی، اس تو پہلے روح زندہ، سزا بھگسی کافر نہ سجین، مومن نہ روح علیین اتھے راحت محسوس کرے، رہی لاش
کیونکہ روح آسمان اسی پکے ہو نا ایک ذہن چ رکھو جس ویلے بندہ زمین دفن پہ ہونا ہونا تے لاش رکھی گئی وٹے رکھے گئے تے گارا لگ گیا انہوں نے آؤ جی استاد مٹی سٹے نے تسی بھی سٹے نے اسی سارے سٹے نے اس ویلے کی پڑھنے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری فرمایا منہا خلقناکم اسی سے ہم نے تجھے بنایا انسانی لاش تے ڈھانچہ اسی زمین چ بنا وفیہا نعیدکم موڑ کے بعد اتنے کی دیا اور قیامت آ گل اس شتدا سی کر سا کی کڈیا سن جی ماؤ نے پیٹ چو کڈا ماؤ نے پیٹ روح زمین چو نہیں نکل کے آیا روح آسمان تو آیا اور پھر مڑ کی بھی آسمان دی نکل گیا وہ زمین نی شے ہی نہیں جی زمین نیچ رہے اللہ اساں زمین نی شے نہیں بنایا اگر زمین نی شے ہونی اس زمین نے وچ رمنا ہونا تھلے تو اللہ اساں پیڑو زمین وچوں کٹ کے تے ماؤ نے پیٹ پایا تے بعد ماؤ نے پیٹ چوں کٹ کے تے میت بھی تھلے لگ گیا تے روح بھی اتھے وچ لگا ونجا روح آسمان تو آئی ہوئی شے روح ایوے کہ اللہ فرمانے قل الروح من امر ربی قرآن شریف نے الفاظ ہیں قل الروح من امر ربی روح کیا ہے اللہ کا امر ہے تو اللہ نے امر آسمان تو آیا اور فرشتہ گھن کے آیا اور 4 مہینے نے قریب بچے نے پیٹ داخل کر دیتا گیا اور ماں نے گود چو آیا اور پھر زمین نے پیٹ چو رہا زمین نے کنڈی اتنے رہا اخیر اسرائیل آ گیا اسرائیل نے روح قبض کر کے جدو آیا ادھر موڑ چھوڑا اور جسم جدو آیا ادھر فرمایا منہا خلقناکم اے لاشے تو داں اللہ نے اس چوئے پیدا کہہ دیا تو اتھے ہی مڑ کے آ گئی ہیں کہ روح جڑا ہوا آسمان نیچے چونکہ تے پیدا نہیں ہوا لہذا ادھر ہو گیا تو سزا اصل روح ہے انعام بھی اصل روح ہے لیکن چونکہ وہ اس جسم چ رہا اللہ اس تھوڑے جہے پیریڈ جڑا موت تو بعد قیامت تک آڑا ای وقت ہے وصال سا برزخ آکھا وینا اس وقت خدا سزا تے تکلیف اصل روح دے رہا وہ جڑی چھوٹی جی سزا دنیا نہیں اے دو برزخ نہیں تے ہی جڑا جسم ہے اساں بھی اللہ تعالی نے اس سزا نال متاثر رکھا مؤثر رکھا اس دی بھی اثر انداز ہے وہ تکلیف یہ بھی اس کو متاثر ہے اگر اے مومن تو جڑا سکھ تے چین اللہ روح دیتا ہوا یہ مٹی نے ذرات بھی اللہ نے روح سکھ تے چین دیتا ہوا بغیر روح نے جڑا ٹوڈی اڈی سمجھ تو باہر تے جو کدے کافر ہے تے یا گناہگار ہے اساں روح سجین تکلیف ہے تے باویں اساں ساڑ کے تے پہاڑا تے چھائیاں کھڑا دیتا گیا اس چھائی نے ذرے بھی اللہ تعالیٰ اس تکلیف وچ مبتلا رکھا ہوا جڑی تکلیف روح دی روح چونکہ زندہ اساں پوری تکلیف ہے رونا بکانا ساری گل حال حال کرنا اور یہ جسم جڑا چونکہ اس روح کوئی نہیں میں تے تسی کہیں شئی نہ روح نکل ونجے تے اساں روح نکلنے تو بعد سزا نہ دے سکیں لیکن اللہ تعالیٰ روح نہ بھی ہوئے کہ مٹی نے ذرے ہومن خاک نے ذرے ہومن تو انہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت نال تکلیف بھی دے سکنا تے راحت بھی دے سکنا کہیں دے سکنا جی ماں نے پیٹ منی نے قطرے چو اللہ نے انسان بنایا اس نے اندر ہاتھ بھی نک بھی کان بھی ساری چیزیں فٹ کی تھی تے روح کوئی نہ تے جس سے اب اندر پورا ڈھانچہ بن گیا 4 مہینے تو بعد پھر روح آیا تو وہ مشین چل گئی تو جس اللہ نے منی نے قطرے بغیر روح نے انسان نے ڈھانچے تبدیل کر دیتا تے ماں نے پیٹ کیتا اڈا توڑا مشاہدہ کئی باری جانور وہ پھڑ سٹ کتے نے انہاں روح کوئی نہیں ہونا لیکن لاش بنی پئی ہونی پوری یا ادھوری اللہ دسنا جی اتنے مشاہدہ کر کے دئی بغیر روح نے میں اس لاش مکمل کر کے اسے پردے فٹ کر دیتے ہیں روح نہ میں محتاج کوئی نہ انجا ہوں جڑا ہی تھوڑا جہا پیریڈ عالم برزخ نہ موت تو بعد تے قیامت تو پہلے پہلے اس روح زندہ راسی تے روح تو کٹ چنگی لگ سی صحیح تے یا راحت صحیح اساں مل سی تے ہے جسم چوک اس نے سواری آئی تے اس نے بھی جڑا نے سپرداری واسطے تھاڑی ڈکی راسی جی موٹر ڈکی رہی تے ڈرائیور جیلاں پہ ہونا اساں بھی میں خدا سزا دیساں کیں دیساں روح تو بغیر اگر یہ مومن ہے تو راحت ہو سی اس جسم تے اگر کافر ہے تو اساں سزا ہو سی لیکن روح تو بغیر جے روح پا کے سزا دیں تو بات میں خدا کہیں
اس واسطے اس پیریڈ دسا گیا نحیی الموتا یہ بے جان پے ہوئے سارے، لیکن مومن تے راحت اساں اللہ روح تو بغیر دے رہا، روح وکری دے رہا اتنے، تے کافر اتھاں تھلے سزا وکری مل رہی جسم تے روح وکری سزا اتنے مل رہی ہے۔ جس قیامت آسی تے چونکہ دنیا چندویاں رل کے نیکی کیتیاں یا رل کے گناہ کیتے، میں دوبارہ اس جسم حکم دے سن، اسرافیل علیہ السلام سور پھوک سن، اعلان کرے سن، او پرانی ہڈیاں اللہ نے حکم ہے دوبارہ زندہ ہو ونجو، او جسم نے ذرات جتھے جتھے کدی ہیں وہ اللہ حکم دے رہا ہے کٹھے ہو ونجو، اے روحو جڑیاں ہن موئیاں پیاں فوراً زندہ ہو ونجو اور اپنے اپنے جسم میں داخل ہو ونجو۔ بس آکھنے تے ڈھل لگ سی اذا ہم قیام ینظرون، اچانک فوراً زمین چ بندے کھما باہر آ گئے۔ پھر چونکہ اس انسان نے گناہ کیتا اس جسم نہ، فرمایا قیامت نہیں جیڑی وڈی سزا ہو سی وہ اس جسم ہو سی اور روح وچ ہو سی، اور فرمایا احد پہاڑ جتنا ایک دن بنا دیتا ہے، اور ایک کندھے تو گن کے دوئیں گن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علاقہ دسا کئی میل بننے جی سینکڑوں میل کے حساب نہ، اتنا ایک کندھے تو درمیان دوئی کندھ درمیان کوئی شادی کر دیتی ہے۔ اور اس فرمایا کلما نضجت جلودم بدلام جلودن غیرہ، اگی چکاری جسم سڑوے سی جی ہاتھ میں لگنا اگی تے اے جسم سڑوے نا ہن ککر جے بنوے نا چمڑے جے کہ کیچی نہ کٹ کے پرے سڑ رہتی نا اس اندر نہیں تھی نا سڑ گیا۔ فرمایا جہنم میں جسے جسم سڑ سی تو اور ککر بن سی اسے ککرے میں دوبارہ تازہ کر دے وت سڑ سی وت تازہ کر وت سڑ سی وت تازہ کر سی نہیں جو نواں جسم آسی وہ جسم تازہ بھی ہونا رہا سی سڑنے بھی رہا سی، دنیا میں سڑے اساں تازہ نہیں کرے نا اللہ بے شک تجربہ کرنا خدا کا کنا تکلیف دے، ہاتھ سڑ گیا جسم سڑ گیا وہ تو ککر بن کوئی چمڑا ڈھہ پیا وہ چمڑا وت ہرا نہیں تھیا۔ قیامت والے جڑے جہنم یا ککر بنا سی ساڑ دے سی انہیں جو تھلے ڈھہ پوے تے نواں چمڑا خدا ہور بنائے نہ اسے ککرے اللہ دوبارہ تازہ کر دے سی انسان بن گئے سی ودو ککر بن سی ود سن سی۔ فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، اسی پھر اسی طرح چمڑے اس نے گئے تازہ ہرے بھرے کرے او خدا۔ فرمایا جی اے فصل پہ کٹھے نے نا کذالک نحیی الموتا، اسی طرح ہم مردوں کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ بڑے براوا عقیدہ قرآن نہ مرنا پوسی تلے بندہ مردہ اگر نہ منے اسی تو قیامت والے وقت مردے زندہ ہونا، جینے تے جینے کوئی نہیں زندہ ہونا تے کدے جینے پہنوا تو تھلے ہی ٹکرا سا۔ اس واسطے ہن یہ مرنی پوسی گل چاہے چنگی لگے چاہے ماڑی پڑھو جی انہو بے شک اللہ تعالی علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں جی۔ ان الذين يلحدون بس کیا کروں میرے خیال دیر ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت سبحان ربک اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ۔ یا اللہ ساڑے گناہ معاف فرما، اللہ کمزوریاں معاف فرما، یا اللہ میرے ساڑیاں اپنے فضل و احسان نال غلطیاں معاف فرما، یا اللہ اپنے فضل و احسان نال ساڑیاں کوتاہیاں فرما، یا اللہ ساری عبادت قبول فرما، اللہ سان دائی بنا اور دائی والی پوری صفات آسان نصیب فرما، اپنی ذات